اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو مجھ سے غافل ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں غفلت سے بچنا چاہیے اور ہر لمحے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور انسان کی اللہ جل شانہ نے ایک عزت، ایک مقام، ایک رتبہ معاشرے کے اندر رکھا ہے جو باقی کسی مخلوق کا نہیں۔ تمام کی تمام مخلوقات اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، اور قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، تم میں سے بعض کا مذاق اڑاتے ہیں، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ آپ سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور بعض عورتیں عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں، ہو سکتا ہے جو جن کا مذاق اڑاتی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب یہ مذاق، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ کس طرح کا مذاق کرنا جائز ہے، کس طرح کا ناجائز ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اپنی اکڑ کے اندر کہ میں بہت بڑا ہوں، کسی کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی فمن ینازعنی فیہ عذبتہ، کہ کبریائی تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے اس چادر کے بارے میں جھگڑا کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی ہم میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جتنی عاجزی اختیار کرے گا اللہ جل شانہ اس کو اتنا ہی بلند فرمائے گا۔ جو پھلوں سے بھرا ہوا پیڑ ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، وہ اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جس کے اندر جتنی صفات ہوں گی وہ اتنا ہی جھکا ہوا، برداشت کرنے والا اور عاجزی والا ہوگا۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جس نے تکبر کیا اللہ جل شانہ اس کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ پہلی وجہ تھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کا مذاق اڑانا، اور دوسری وجہ ہے دوسرے کو حقیر سمجھ کر مذاق اڑانا۔ اپنی معاشرے میں عزت ہو یا نہ ہو، اپنا کوئی مقام ہو یا نہ ہو، لیکن دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھ کے اس کا مذاق اڑانا، یہ دونوں طرح کے مذاق اسلام میں حرام ہے، ان کی ممانعت ہے۔ جو ایک دوسرے کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں وہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا ایک پستہ قد عورت کے بارے میں، چھوٹے قد والی تھی، اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ جو چھوٹی سی عورت ہے اس کے بارے میں کوئی بات کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً منع فرما دیا کہ عائشہ کسی کے بارے میں ایسا مت کہو۔ کسی کی شکل پہ، کسی پہ اس کی صورت پہ اور کسی کی ذاتیات پہ انگلی اٹھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ کسی کا رنگ کالا ہے تو اللہ نے اس کو بنایا ہے، کسی کی شکل اتنی خوبصورت نہیں ہے تو وہ بھی اللہ نے بنائی ہے، وہ بھی ہزاروں میں خوبصورت ہے، لاکھوں میں خوبصورت ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ جل شانہ نے انسان کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ میں حقیر ہوں، معاشرے کے اندر میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کے اعمال اور آپ کی زندگی جو اللہ کے عبادت کے اندر گزر رہی ہوگی وہ آپ کو بڑا بلند تر مقام پر پہنچا دے گی۔ حبشہ کا رہنے والا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام، کیا کوئی حیثیت نہیں، کوئی ذاتی وجاہت نہیں، موٹے ہونٹ ہیں اور بلیک رنگت ہے ان کی، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی کا دامن تھاما تو اللہ جل شانہ نے ایسا رتبہ عطا فرمایا کہ قیامت تک لوگ اپنے بچوں کا نام رکھنا بلال فخر سمجھتے ہیں۔ ابو جہل تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن کوئی بھی ان کے ناموں کو اپنی زبان پہ لانا بھی گوارا نہیں کرتا، کہ بچوں کا نام رکھنا تو دور کی بات ہے۔ نمبر ایک تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کی حقارت دل میں لانا، کسی کا مذاق اڑانا۔ نمبر دو پہ
کسی کو حقیر سمجھنا، اپنی کوئی حیثیت ہو یا نہ ہو، یہ دونوں اسلام میں منع ہے۔ اب کون سا مذاق اسلام میں جائز ہے؟ وہ آپس میں دوست ایک دوسرے سے کرتے ہیں، بھائی بہن کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، جس سے کسی انسان کا دل نہ دکھے، وہ مذاق اسلام میں جائز ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے مذاق ثابت بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک دفعہ ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بوڑھے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو وہ عورت رونے لگی، یا رسول اللہ یہ کیسی آپ نے بات کہہ دی کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان سے یہ کہا کہ بوڑھے جوان ہو کے جنت میں جائیں گے، بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو وہ عورت اس سے خوش ہو گئی۔ ایسے مذاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، ایک اونٹ کی ضرورت ہے سواری کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ایک اونٹ کا بچہ دے دو۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا، میں نے تو سواری کے لیے چاہیے مجھے اونٹ کا بچہ مجھے کیا کام دے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے مذاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دیکھیں دل لگی بھی کر دی اور کسی کا دل بھی نہیں توڑا اور مذاق بھی کر دیا۔ مذاق کے اندر سچ بولنا ضروری ہے، جھوٹ بول کے مذاق کرنا یہ بھی گناہ ہے، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بھی بولا، مذاق بھی کیا اور دل لگی بھی کی، ہنسا بھی دیا اگلے کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف فرما تھے، کھجوریں کھا رہے تھے دسترخوان پہ بیٹھ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گٹلیاں نکال کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے گئے، اور آخر میں کہنے لگے دیکھو سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ تو جب سارے دیکھنے لگے تو کہ سب سے زیادہ گٹلیاں تو حضرت علی کے سامنے پڑی ہیں۔ تو حضرت علی نے فوراً دیکھا کہ گٹلیاں تو میرے سامنے پڑی ہیں، تو وہ فوراً بولے، وہ بھی حضرت علی تھے، داماد رسول تھے، وہ بھی بولنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ چلیں ٹھیک ہے، کھجوریں تو سب سے زیادہ میں نے کھا لی، لیکن آپ لوگ گٹلیاں بھی ساتھ ہی کھا گئے ہیں، آپ کی گٹلیاں کدھر ہیں؟ تو ایسے مذاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صحابہ سے۔ اور اسلام کے اندر ایسے مذاق کی اجازت ہے، سچ بھی ہو، دل لگی بھی ہو، گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یار دوستوں کے ساتھ ایسے مذاق کرنے کی اجازت ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے جو فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ ایک قوم دوسری قوم سے کا مذاق اڑاتی ہے، حالانکہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اور اس سے آگے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، کہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ یہ علماء نے ایک نقطہ ذکر کیا ہے اس میں کہ ایک قوم دوسری قوم کا، اور بعضی عورتیں بعضی دوسری عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اب مرد عورتوں کا مذاق اڑائے یا عورت مردوں کا مذاق اڑائے، اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ یہ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اسلامی معاشرے کا حسن ہے کہ عورتوں مردوں کا اختلاط نہیں ہوتا، عورتیں الگ رہتی ہیں اور مرد الگ رہتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت اس پہ شاہد ہے کہ اسلامی معاشرے کا حسن یہی ہے کہ اختلاط نہ ہو۔ جب اختلاط نہیں ہوگا تو مرد مردوں سے مذاق کریں گے، عورتیں عورتوں سے مذاق کریں گی۔ جب اختلاط نہیں ہوگا تو مرد عورتوں سے مذاق کر ہی نہیں سکتا، عورتیں مردوں کے ساتھ مذاق کر ہی نہیں سکتی۔ اس لیے قرآن مقدس میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا۔ ایک دفعہ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالی جا رہے تھے، ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ کتے سے بھی بدتر ہیں، تانا دیا۔ اس نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوگا کہ جس وجہ سے ایک اتنے بڑے عالم دین اور بزرگ کو کتے سے بدتر بنا دیا، اور حضرت خاموش رہے۔ تو جو ساتھ مرید تھا، شاگرد تھا، اس نے کہا حضرت اتنی بڑی بات اس آدمی نے، اور ایک گلیوں میں پھرنے والا بنگی سا آدمی ہے، اس نے آپ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی، آپ خاموش رہے۔ تو حضرت کہنے لگے کہ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں کتے سے بدتر ہوں یا بہتر ہوں۔
تو فرمانے لگے اگر اللہ جل شانہ نے روز قیامت مجھے بخش دیا اور جنت کا اعلان فرما دیا تو میں کتے سے بہتر ہوں، اور اگر اللہ نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیا تو پھر اس آدمی کی بات سچی ہے، پھر میں کتے سے بہتر ہوں۔ حالانکہ ایسے مذاق کرنا، ایسا طعنہ دینا اسلام میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے کہ تیری شکل کیسی ہے، تو فلاں جیسا ہے، فلاں جیسا ہے، ایسے ایسے طعنے دینا اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ دو صورتیں میں نے پیش کی تھی، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کا مذاق اڑانا، نمبر دو پہ کسی کو حقیر سمجھ کے مذاق اڑانا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ تحریر کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک پروفیسر تھا، بڑی نئی نئی دولت اس کے پاس آئی، بڑا پیسہ آیا، اس نے ایک سوسائٹی میں گھر خریدا، گھر بنایا، وہاں قریب مسجد تھی، مسجد میں اذان ہوتی تھی، اس کی نیند خراب ہوتی تھی، وہ مسجد میں آیا مؤذن کے پاس کہ آج کے بعد تو نے سپیکر کے اندر اذان نہیں دینی۔ تو وہ کہنے لگا کہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں سپیکر میں اذان نہیں دوں گا تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو میری اذان سن کے اٹھتے ہیں اور مسجد میں تشریف لاتے ہیں، تو وہ کیسے آئیں گے؟ تو بڑا پریشان تھا، اگلے دن پھر اذان دے دی، وہ پروفیسر آیا اور آ کے برا بلا کہا اور اس کو مؤذن کو مارا پیٹا، چلا گیا۔ اب اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، اس پروفیسر کے ہاتھ دونوں اللہ جل شانہ نے شل کر دیے، دونوں ہاتھ لٹک گئے، بالکل ناکارہ ہو گئے۔ بیوی خدمت کرتی رہی، اولاد خدمت کرتی رہی، کچھ عرصہ گزرا، دونوں پاؤں بھی اللہ نے شل کر دیے۔ انہی قدموں کے ساتھ چل کے گیا تھا، انہی ہاتھوں سے اس کو مارا تھا مؤذن کو کہ تو اذان لاؤڈ سپیکر میں کیوں دیتا ہے۔ جب بالکل اپاہج ہو گیا تو بیوی بچوں کو لے کے معذرت کر کے اپنے باپ کو بلا کے اپنے گھر چلی گئی۔ اب اس کو بھائیوں کے گھر شفٹ کر دیا گیا۔ اب دیکھیں جس دولت پہ اکڑ رہا تھا، جس پہ تکبر کر رہا تھا، اللہ جل شانہ نے اسی دولت سے محروم کر دیا اور جسمانی اعضاء سے بھی محروم کر دیا۔ اب بھائی کے گھر والے کب تک اس کی خدمت کرتے؟ پیشاب پخانہ شلوار کے اندر ہے اور کھا پی کچھ سکتا نہیں، انہوں نے بھی تنگ آ کے چارپائی اٹھا کے سڑک کے کنارے بچھا دی۔ اب یہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، مجھے کھانے کو کچھ دے دو، مجھے کھانے کو کچھ دے دو، لیکن لوگ کوئی 5 روپے دے رہا ہے، کوئی 10 روپے دے رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ اب ایک بندہ کھانے کی چیز لے کے آ گیا اور کہتا ہے یہ کھا لو، کہتا ہے میرے ہاتھ شل ہیں، پاؤں بھی معذور ہیں، مجھے کھلا دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تجھے کھلاؤں، خود کھا۔ اب یہ کس چیز کی اکڑ تھی اس کے اندر جو اللہ جل شانہ نے چند لمحوں میں ساری اتار دی۔ اب اس کے پاؤں کے اندر لقمہ ایک پکڑایا، انگوٹھے اور انگلی کے درمیان لقمہ پکڑ کے اس نے اپنے منہ میں ڈالا پاؤں سے، کیونکہ جب پاؤں شل ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، ٹانگوں میں بالکل لچک آ جاتی ہے، وہ ٹانگیں معذور ہو کے سینے پہ پڑی ہوئی تھی اس کی، تو اس نے اس کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان لقمہ دیا، تو اس نے وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالا۔ تو اس وقت حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو اللہ جل شانہ نے اس کی اکڑ کو کیسے توڑا، جس کے ناز نخرے ختم نہیں ہوتے تھے، جس کی چال کے اندر ایک وجاہت تھی اور ایک تکبر تھا، اللہ جل شانہ نے کیسے اس کے تکبر کو توڑ دیا اور کیسے معذور کر دیا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیا، چپے چپے پہ زمین پہ اس نے عبادت کی ہے، آسمانوں پہ عبادت کی ہے، باوجود ناری مخلوق ہونے کے نوری مخلوق کا سردار تھا، فرشتوں کا سردار تھا، لیکن تکبر کیا، ایک سجدے سے انکار کر دیا، اللہ جل شانہ نے ذلیل کر دیا۔ بزندان لعنت گرفتار کرد، اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا۔
اس لیے معاشرے کے اندر ہم وقت گزاریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو تانا نہ دیں، کسی کو برے القابات کے ساتھ نہ پکاریں کہ جس سے کسی انسان کی، کسی مسلمان کی دل شکنی ہو، کسی کا دل دکھے، ایسے کام ہرگز نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ تواضع کے ساتھ زندگی گزاریں، تکبر اپنی زندگی سے ختم کر دیں۔ قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو جتنی عاجزی اختیار کرے گا اللہ جل شانہ اتنا ہی بلند فرمائیں گے۔ یہ کوئی آدمی مت سوچے کہ میں عاجزی کروں گا مجھے اور ذلیل کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے سامنے کئی واقعات ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں تو نہیں ہیں لیکن زندگی کے تجربات سے حاصل ہوتے ہیں کہ عاجزی کرنے والوں کو اللہ نے کیسے سرخرو کیا اور عاجزی کرنے والوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کیسے ہدایت دی۔ ایک بدماش، بہت بڑا بدماش تھا، اس کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک جماعت، تبلیغی جماعت اس کے پاس گئی، اس کو دعوت دی، انکار کر دیا، کسی کی بات نہیں سنتا تھا، اور اس جماعت والے ساتھی کو اس نے تھپڑ مارا۔ تو اس نے آگے سے اس کو ڈانٹا نہیں، برا بلا نہیں کہا، فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ چوما تو اس کا دل پگھل گیا بالکل، اور وہ توبہ تائب ہو کر صحیح پکا سچا مسلمان بن گیا اور دین کے مطابق زندگی گزارنے لگا۔ اس علاقے کے لوگ کہنے لگے کہ جس کے قریب جانے سے لوگ ڈرتے تھے، جس کی دہشت پورے علاقے میں تھی، بہت بڑا بدماش تھا، آج وہ صحیح کیسے ہو گیا؟ یہ صرف عاجزی تھی، اچھا اخلاق تھا۔ آگے اگر وہ بھی آگے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے عاجزی نہ کرتے، آگے سے اس کو 2 تھپڑ لگا دیتے تو وہ کبھی نہ سدھرتا، ان کو مارنے پہ آ جاتا۔ اس لیے اپنی زندگی سے تکبر کو نکال دیں، اللہ جل شانہ بڑی آپ کو ترقیاں دے گا، بڑی تنزلی دے گا۔ یہ بات ہمیں ایک چیونٹی بھی سکھاتی ہے کہ وہ اوپر کو چڑھتی ہے دیوار پہ، پھر نیچے گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، ایک نہ ایک دن وہ اوپر چڑھ جاتی ہے۔ آج ہم عاجزی کر کے پیچھے رہ بھی جائیں گے، کبھی نہ کبھی اللہ ہمیں سرخرو ضرور فرمائیں گے۔ آج اگر تکبر کر لیا تو معاشرہ ہمیں دھدکار کے دور پھینک دے گا۔ معاشرے کی بات تو علیحدہ ہوئی، اللہ جل شانہ اس کو اپنی نظروں سے گرا دیں گے۔ اس لیے فرمایا الکبریاء ردائی فمن ینازعنی فیہ عذبتہ، کبریائی تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر چھیننے کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا اس کی گردن توڑ کے رکھ دوں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام کی تمام عیوبات سے ہماری زندگی کو پاک فرمائے اور تمام کی تمام اسلام کے محاسن کو ہماری زندگی کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔